اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ صدر بنے تو انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن صدر ایوب ان کے سامنے بالکل بھی نہیں جھکے، بلکہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے۔ انہوں نے فوج کی زبان میں پاکستان کا نصب العین بہت واضح کیا، لیکن نہ صرف طاقت سے بلکہ انہوں نے جب عمرہ کیا تو وہ خانہ کعبہ میں چاروں طرف مل کر کے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے اور پاکستان کی جیت کے لیے رو رو کر دعا کی، اور اللہ نے ان کی دعا رد نہیں کی، کیونکہ جو دعا خانہ کعبہ میں مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور پاکستان کو کامیابی عطا ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے معاشرے کے لیے بھی بہت کام کیا اور نصب العین واضح کیا۔ انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر، آرام دہ، بھرپور اور مکمل زندگی، ایک مضبوط اور ترقی پسند معاشرہ، اس کے لیے ہمیں گہری بنیادی منصوبہ بندی اور مخلصانہ اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عمال حکومت یا فیکٹریوں کے مزدور کام کریں، ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا۔ ہر کام کرنے والا پاکستان کی مشین میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر ایوب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ آج کا کام کل پر نہیں ڈالتے تھے۔ جتنی فائلیں ان کی طرف بھیجی جاتی تھیں وہ اسی وقت یا شام تک چیک کر کے ان پر حکم لکھ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صدر ایوب، جو کہ سادگی میں بھی اپنی مثال آپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی شکیلہ کی شادی نہایت سادگی سے کی۔ ان کی سادگی بھی اپنی مثال آپ تھی۔ اس تقریب میں صرف گاؤں کے چند لوگ ہی شامل ہوئے اور تقریب نہایت سادہ تھی، اور جو چارپائیاں بچھا کر کی گئی تھی، اور برات کا استقبال بھی انہی چارپائیوں پر کیا گیا تھا۔ صدر ایوب کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک رہتی تھی جس میں وہ تاریخ ڈال کر ہر بات درج کر لیتے تھے۔ جو بھی اس دن کی باتیں ہوتی وہ بھی، اور جو خود سوچتے تھے وہ بھی لکھ دیے کرتے تھے، اور بعد میں ان پر عمل کر کے ان پر نشان لگا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صدر ایوب صدارت سنبھالنے سے پہلے اخبارات میں صدر ایوب کی دلچسپی کا مرکز اسٹاک ایکسچینج والا صفحہ ہوا کرتا تھا۔ فوج کی ملازمت کے دوران وہ اپنی بچت سے تجارتی اور صنعتی کمپنیوں کے حصے خریدا کرتے تھے اور ان کے بھاؤ کے اتار چڑھاؤ پر کڑی نظر رکھتے تھے، اور ان کا روز بروز کا یہ مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے مالی، اقتصادی اور معاشی زاویوں سے صدر ایوب کی ذہنی رجحانات اور ذاتی کردار نہایت دلچسپ ہے۔ ان کی نپی تلی فیاضی جذبات سے آلودہ ہو کر بوجھل یا لکھ کٹ نہ بنتی تھی۔ فضول خرچی اور اسراف سے وہ کوسوں دور رہتے تھے۔ پس اندازی ان کے نزدیک عقل و دانش ہر معاملے میں حساب کتاب سے چلنا ان کی عادت تھی۔ اپنی تمام تر کمزوریوں، خامیوں اور تمامیوں، ادھورا پن کے باوجود مجموعی طور پر صدر ایوب کا دور صدارت پاکستان کی نسبتاً واضح معاشرتی ترقی کا زمانہ تھا۔ صنعتی اور تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں پیش رفت ہوئی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ انڈس بینس واٹر ٹریڈی 1960 صدر ایوب کا ایک امتیازی کارنامہ ہے۔ کچھ لوگ اس معاہدے کے بعید نتائج پر کڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن زمانہ حال میں یہ معاہدہ ملک کے لیے بے شک ایک نعمت غیر متروکہ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے بندوں، بیراجوں اور نہروں کی تعمیر ممکن ہوئی۔ منگلا ڈیم مکمل ہوا، تربیلا ڈیم پر کام شروع کیا گیا، بجلی کی پیداوار میں توسیع سے ہزاروں کی تعداد میں ٹیوب ویل اور الیکٹرک پمپ لگائے گئے، جن سے سیم اور تھور سے ماری ہوئی لاکھوں ایکڑ اراضی بازیاب ہو کر قابل کاشت بن گئی۔ یہ کوئی انقلابی اقدامات تو نہ تھے، لیکن ہماری تاریخ میں پہلی بار ایک طویل عرصے تک امن و امان کی فضا میں معاشیاتی استحکام کی طرف چند مثبت قدم اٹھائے گئے۔ ہمارے عوام کو ایک کثیر طبقہ بھی اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔